سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور کلک کیجئے بیل کے آئیکن پر معاش، تعلیم، موٹیویشن، گھریلو زندگی اور معاشرتی مسائل پر ہماری ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے شکریہ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد زبیر اور اقدام کے پلیٹ فارم پہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سوشل ٹاک سیریز کے اندر آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک ہمارے بہت خاص مہمان۔ اگر آپ کے پاس دماغ ہے تو آپ کو دماغ کی سائنس سمجھنے کی بھی ضرورت ہے، اور دماغ کی سائنس سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمارے پروفیشنلز کو بھی، ہمارے پیرنٹس کو بھی اور ہمارے بچوں کو بھی۔ ہمارے پیرنٹس، ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ کیا ہے؟ وہ پریشان ہیں کہ بچے بہت محنت کرتے ہیں، پورے سال دل لگا کر پڑھ بھی لیتے ہیں، لیکن جب امتحان دینے جاتے ہیں تو ایگزام اینگزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جب امتحان دینے جاتے ہیں تو اس طرح پرفارم نہیں کر پاتے جس طرح انہیں پرفارم کرنا چاہیے، جس طرح ان کی تیاری ہوتی ہے۔ تو اس سلسلے میں آج ہمارے پاس بہت خاص مہمان موجود ہیں، آصف علی خان صاحب۔ ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایسا کیا کیا جائے کہ اتنی تیاری جو ہم نے کی ہے اتنا ڈیلیور بھی کر سکیں۔ بہت بہت شکریہ آصف صاحب، ہمیں بتائیے کہ کیا کرنا چاہیے والدین کو۔ وعلیکم السلام زبیر بھائی، تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے آج یہاں بلایا۔ انشاءاللہ اچھی گفتگو رہے گی آپ کے ساتھ۔ سوال بڑا آپ کا بہت اچھا ہے، ریلیونٹ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ بچے، ایون والدین، ٹیچرز کو یہ پرابلم اکثر رہتی ہے کہ کلاس میں بہت اچھا پرفارم کرتا ہے بچہ، سال بھر بہت اچھا پرفارم کرتا ہے، ایگزامینیشن کے ٹائم پر اس کو ایسا کیا ہو جاتا ہے کہ وہ پرفارم نہیں کر پاتا۔ یا بہت سارے بچے جو ہے جو بہت اچھے ہوتے ہیں کلاس میں، سالہ سال بہت اچھی پرفارمنس ہوتی ہے، اور اچانک ان کے ساتھ ایسا کچھ ہوتا ہے کہ ان کی پرفارمنس نہیں آ پاتی۔ یا بالکل کچھ اس کے اپوزٹ بھی ہوتے ہیں کہ سالہ سال بچے پرفارم نہیں کر رہے ہیں اور اچانک ان کی پوزیشن جو ہے وہ آ گئی ہوتی ہے۔ اصل میں اس کو میں سمجھانے کے لیے تھوڑا سا جو ہے وہ ایک ایگزامپل دینا چاہوں گا کہ آپ کرکٹ کا میچ جو لوگ دیکھتے ہیں یا ایون کوئی بھی میچ دیکھتے ہوں، ہاکی کا ہو، فٹ بال کا ہو، ایک چیز جو دیکھنے میں آتی ہے کہ ایک ٹیم کوالیفائی کرتی ہے فائنل کے لیے، یس 16 ٹیموں کی جو ہے ایک ٹیم لگی ہوئی ہے، ایک میچ چل رہا ہے اور اس میں وہ فائنل تک جا رہی ہے، اور فائنل میں جا کے وہ ٹیم ہار جاتی ہے یا جیت جاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ جو ٹیم پچھلے 8 میچز کو جیتتی ہوئی آ رہی ہے، اس کو ایسا کیا ہوا کہ وہ فائنل میں ہار گئی؟ وہ کون سی چیز ہے جو اس کو جتا گئی، ون کروا رہی ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو اس کے لاس کی طرف لے کے جا رہی ہے، اس کو جو ہے وہ گیم سے باہر جانا پڑا؟ کیا اس کی اسٹڈی نہیں تھی، یعنی پریکٹس نہیں تھی؟ تو پریکٹس تو ساری تھی، ٹھیک ہے۔ یا اس کی اسٹریٹجی اچھی نہیں تھی، اسٹریٹجی وہ پچھلے 5 میچز میں بنا کے آ رہا ہے۔ ایک جو ہے وہ کھلاڑی، ایک جو ہے وہ پلیئر، وہ 400 میچز کھیل چکا ہے، تو کیا ابھی بھی اس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ مجھے کیسے کھیلنا چاہیے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسکلز اس کے پاس ہیں، اسکل کی وجہ سے وہ جیت یا ہار یہ اسکل ڈیسائیڈ نہیں کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اسٹریٹجی بھی آتی ہے، اسٹریٹجی یہ ڈیسائیڈ نہیں کر رہی کہ اسے ہارنا ہے یا جیتنا ہے۔ تو پھر وہ کیا چیز ہے جو ڈیسائیڈ کر رہی ہے کہ جو اس کی پرفارمنس اچھی ہے یا بری ہے؟ وہ اسٹیٹ ہے، اسٹیٹ مینجمنٹ۔ ایک جو کامن ورڈ یوز ہوتا ہے کرکٹرز کے لیے وہ پریشر کا ورڈ یوز ہوتا ہے کہ آج ٹیم انڈر پریشر تھی۔ انڈر پریشر ٹیم ٹیم جو ہے وہ دنیا کی بڑی سے بڑی ٹیم ہو اور وہ کتنے ہی میچز کھیل رہی ہو، ایک میچ کے اندر وہ انڈر پریشر ہو کے بری طرح ہار جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹریٹجی، اسکلز اینڈ اسٹیٹ، یہی 3 چیزیں آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہوتی ہیں۔ مطلب ایک ایگزامینیشن کا فارمولا اگر میں ڈیزائن کرنا چاہوں تو میں یہ کہوں گا کہ ایگزامینیشن سکسیس از 1/3 اسٹڈی، 1/3 اسٹریٹجی اینڈ 1/3 اسٹیٹ۔ اچھا، ہوتا یہ ہے کہ اسکول میں بھی یہ سکھایا تو جاتا ہے کہ جی آپ نے پیپر کیسے اٹیمپٹ کرنا ہے، اس کی بہت زیادہ پریکٹس بھی کروائی جاتی ہے، پراپر لیکچر بھی دیے جاتے ہیں، اس کو جو ہے وہ کلاسز لے رہا ہوتا ہے بچہ، لیکن اسٹیٹ کو بیلنس نہیں کرتا وہ اپنی۔ اور یہی وجہ ہوتا ہے کہ ایگزام کے دنوں میں اگر اس کی آپ شکل دیکھیں اس اسٹوڈنٹ کی، بیچارے کی، تو مستقل انزائٹی کا شکار ہوتا ہے، کھانا پینا چھوڑ چکا ہوتا ہے، چہرہ اس کا لٹک چکا ہوتا ہے، اور اس کو آپ دیکھ کے پہچان سکتے ہیں کہ اس کے ایگزام چل رہا ہے۔ مطلب اسے یہ لگتا ہے کہ ایگزام کے اندر انجوائمنٹ نہیں کرنی چاہیے کیونکہ وہ مستقل اسٹریس کے اندر جا رہا ہے۔ اچھا ناظرین، یہ جاننا چاہیں گے کہ اسٹیٹ سے کیا مراد ہے؟ اس کی تھوڑی سی وضاحت فرمائیے۔ دیکھیں، اسٹیٹ کیا ہے؟ ایک کیفیت، اسٹیٹ ایک کیفیت کا نام ہے۔ ہمارے اندر مستقل کیفیات ہوتی ہیں، کبھی ہم بہت زیادہ
انرجیٹک ہوتے ہیں, کبھی ہم جو ہے وہ اسٹریس میں ہوتے ہیں, کبھی ہم لیزی ہوتے ہیں, کبھی ہم بہت زیادہ جو ہے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں, کانفیڈنٹ ہوتے ہیں, لیک آف کانفیڈنس کا شکار ہوتے ہیں. دیز آل آر اسٹیٹس. مستقل ہم اسٹیٹس جو ہے وہ. اچھا, پھر اس میں ایک چیز ہوتی ہے کہ آپٹیمم لرننگ اسٹیٹ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ کہ ایک چیز آپ کو یاد کرنی ہے اور 5 منٹ میں یاد ہو گئی, اسی چیز کو یا اس جیسی دوسری چیز کو آپ کو بعض اوقات 5 دن ہو جاتے ہیں اور وہ چیز یاد نہیں ہو پا رہی تھی. سوال یہ ہے کہ ایسی کیا چیز تھی کہ وہ اس وقت آپ کون سی اسٹیٹ کے اندر تھے جس میں آپ کو وہ چیز یاد رہ گئی, اور اب آپ کون سی اسٹیٹ میں ہیں کہ یہ یاد نہیں ہو پا رہا ہے. یا آپ نے کوئی لیکچر لیا آج سے 20 سال پہلے اور آج تک یاد ہے آپ کو, تو وہ برین کی, مائنڈ کی کون سی اسٹیٹ تھی جس میں آپ تھے, جس کی وجہ سے جو بھی ڈیٹا آپ تک آیا اور آپ نے وہ یاد کر لیا, بڑی آسانی سے آپ کے لاشعور میں چلا گیا, بیک آف مائنڈ. لیکن اس کے بعد آپ نے سینکڑوں لیکچر لیے, لیکن اب آپ کہتے ہیں کہ یار لیکچر لینے کے بعد یاد ہی نہیں ہوتا. تو یہ بیسکلی وہ آپٹیمم لرننگ اسٹیٹ تھی جس کو ہم آپٹیمم لرننگ اسٹیٹ, مطلب یہ آتی کیسے یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کوئی جو طالب علم ہے, کوئی بھی اسٹوڈنٹ ہے, وہ کس طرح پڑھنے سے پہلے آپٹیمم لرننگ اسٹیٹ میں جو ہے وہ جائے, جس میں اس کا مائنڈ اس طرح ایک ایسی اسٹیٹ میں جائے جس سے وہ آسانی سے اپنی چیزوں کو یاد کر سکے, وہ لاشعور پہ شفٹ کر سکے ڈیٹا. جس طرح بیسکلی اس کو میں مزید ڈیفائن کروں تو ہمارے جس طرح دل دھڑکتا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا ECG مشین ہوتی ہے, اس سے ہم دل کی دھڑکن نوٹ کرتے ہیں. اسی طرح ہمارا دماغ دھڑکتا ہے. دماغ کو ہم EEG مشین سے جو ہے وہ جو ہے چیک کر رہے ہوتے ہیں. تو ابھی جب ہم بات کر رہے ہیں اس وقت میری اور آپ کی جو برین فریکوینسی ہوگی وہ 14 سے ابو ہوگی, 10, 11, 13, 14 تک بیٹا لیول ہوتا ہے. ایسے ہی جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تو ہم 4 سے جب ہماری برین فریکوینسی نیچے جاتی ہے تو ہم سو جاتے ہیں. تو یہ تو ہو گئی خیر. یہ اب سائنٹیفک وے میں اگر ہم چلے جائیں گے اس کی کتنی فریکوینسی ہوتی ہے, کیا ہوتی ہے. اب ہم واپس آتے ہیں کہ ایگزامینیشن فارمولا جو میں نے آپ کو بتایا کہ اسٹڈی, اس کے بعد اسٹیٹ اور اسٹریٹجی. ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہیں یا ہمارے جو ٹیچرس ہیں یا جب ہمارے جو والدین ہیں جو یہ کوشچن, یہ کمپلین لے کے آتے ہیں, اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اسٹڈی پہ کام بہت اچھا ہوتا ہے, بہت اچھی طریقے سے ان کو یاد کروایا جاتا ہے, بالکل اسی طریقے سے جیسے ایک پلیئر بہت اچھی جو ہے وہ ایکسپیرینس رکھتا ہے, اس کی بہت اچھی جو ہے اسکلس ہوتی ہیں. اچھا, اسٹریٹجی بھی آتی ہے کہ ایگزام کو کیسے کرنا ہے. بعض جو ہے وہ 5 ایئرس سالو کر رہے ہوتے ہیں, پریویس پیپرز دیکھ رہے ہوتے ہیں, اسٹریٹجی پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, ٹائم ٹیبل بھی ڈیزائن کیا ہوتا ہے. وہ پھنستے کہاں پر ہیں؟ وہ پھنستے ہیں اسٹیٹ مینجمنٹ کے اندر. اسٹیٹ مینجمنٹ ایسی چیز ہوتی ہے جو بھرپور تیاری کے ساتھ اسٹوڈنٹ آتا ہے, ایک بہترین اسٹریٹجی کے ساتھ ایگزام میں آتا ہے, اور آتے ہی اس کی اسٹیٹ اچانک سے اتنی چینج ہوتی ہے کہ اس کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے یا لو ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, انزائٹی لیول ہائی ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا. اب سوال یہ ہے کہ جو اس نے سال بھر محنت کی وہ گئی کہاں. تو اسٹیٹ کی یہ وہی پاور ہوتی ہے جو ایک جب پلیئر جب جو ہے جو 20 سال لگا چکا ہو اور 400 میچز کھیل چکا ہو, جب وہ پریشر میں آتا ہے تو سب کچھ بھول چکا ہوتا ہے. دا سیم کیس از ود دا اسٹوڈنٹ کہ وہ 1 سال کی تمام تک پڑھائی, ایون کہ اب اس کے پاس یہ بھی صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے پاس سے کچھ کریٹ کر کے کچھ لکھ سکے. اسٹیٹ مینجمنٹ یہ ہوتی. اچھا, یہ اسٹیٹ مینجمنٹ بنتی کیسے, اسٹیٹ کو کیسے مینج کیا جاتا ہے؟ ایک تو یہ کہ ٹیچرس اس میں بہت جو ہے وہ کام کرتے ہیں غلط. وہ یہ کرتے ہیں کہ جب بھی آپ ایگزام کا نام سنتے ہیں تو سب سے پہلے بچہ نیگیٹو اسٹیٹ کے اندر جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بچپن سے جب اس کو ٹیسٹ کا دن ہوتا ہے نا, ویسے تو بہت اچھا ٹیچر کا موڈ ہوتا ہے, لیکن جس دن ٹیسٹ کا دن ہوتا ہے اس دن ٹیچر بھی جو ہے عجیب سے موڈ کے ساتھ آتا ہے, ٹھیک, پڑھانے کے لیے, اور ایک خوف کی فضا کو وہ قائم کرتا ہے کلاس میں کہ آج ٹیسٹ ہے, آج کوئی بات نہیں کرے گا, آج سب خاموش رہیں گے. تو اس کے اوپر ایک اسٹریس کی فضا قائم کی جاتی ہے بچے کو, اور اسی طریقے سے کنڈیشن کیا جاتا ہے, ری انفورس کیا جاتا ہے بار 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 بار. یہی وجہ ہے کہ جب ایگزامینیشن کے دن ایگزام کے دینے بچہ جاتا ہے تو وہ ری انفورسمنٹ ہوئی بھی ہوتی ہے, اور وہ جا کے آٹومیٹکلی ہمارا جو لاشعور ہے اس اسٹیٹ کو مینٹین کرتا ہے کہ آج تو بات بھی نہیں ہوگی, آج تو ہنسنا بھی نہیں ہے, آج تو انجوائمنٹ بھی نہیں کرنی ہے, آج تو جو ہے بس اسٹریس لینا ہے, کیونکہ بچپن سے کنڈیشن ہی اس طرح سے ہوا. اب سوال یہ ہے کہ اب اس کنڈیشن کو کیسے ختم کیا جائے کہ میں جو ہے جب ایگزام میں جاؤں تو میں ایک بہت ہی بہترین اسٹیٹ کے ساتھ جاؤں. اس کے لیے جو بھی بچے ایگزام دے رہے ہیں, جہاں وہ اتنا کام کر رہے ہیں, اسٹڈی پہ فوکس کیا ہوا ہے, اسٹریٹجی بنا لی, اسٹیٹ کو مینج کیجیے. اپنے ذہن میں ایگزام کے دن کو لے کے پازیٹیو پکچر بنائیے, اپنے آپ کو دیکھیے کہ کس طرح سے آپ کامیابی کے ساتھ ایگزام دے رہے ہیں. جب تک یہ پکچر آپ کے ذہن میں واضح کلیئر نہیں ہوگی, اس پکچر کو مزید آپ کلرفل بنائیے, اس کی برائٹنیس بڑھائیے.
اور جب تک اس کو انجوائے نہیں کرو گے آپ اس پکچر کو، کیونکہ ہمارا جو مائنڈ ہوتا ہے نا یہ پکچرز پہ کام کرتا ہے. جب میں APPLE ایپل بولتا ہوں تو آپ کو APPLE نہیں بنتے آپ کے مائنڈ میں، آپ کے ذہن میں لال کلر کا سیب بنتا ہے، پکچر بنتا ہے، مائنڈ پکچر پہ کام کرتا ہے. اچھا جو بچے اسٹریس کے اندر ہوتے ہیں نا ان سے پوچھیے ایگزام ہو رہے ہیں، ہاں ایگزام ہو رہے ہیں، تو ایگزام میں اس وقت پوچھیے ان سے کہ کیا دیکھ رہے ہیں وہ، ایگزامینیشن ہال کا ذرا نقشہ بتائیے، تو وہ ان کے چہروں پہ خوف ہوگا. تو اگر وہ اپنی مینٹل پکچرز چینج کر دیتے ہیں، اپنی فیلنگس کو جو ہے وہ جو جہاں ان کو نیگیٹو فیلنگس ہو رہی ہیں وہاں وہ پازیٹیو فیلنگس ایسوسیٹ کرتے ہیں، اپنے آپ کو کامیاب ہوتا ہوا دیکھ سکتے ہیں. اس کی لاتعداد ٹیکنیکس ہیں، ابھی ہم اس میں آگے کچھ بتائیں گے بھی کہ ایگزامینیشن انزائٹی کو کیسے کور کیا جا سکتا، کنٹرول کیا جا سکتا ہے. تو اس سے آپ اپنے اس ایگزام کے دن کی پکچر کو کمپلیٹلی تبدیل کر کے اپنے ایگزام میں اپنی اسٹیٹ کو بیلنس کر سکتے ہیں.